آگے پہنچا دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل وحی لے کر کے آتے تو اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، کوشش کرتے کہ میں جلدی جلدی ان آیات کو یاد کروں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ قیامہ کے اندر بھی کیا ہے۔ تو پھر اس جگہ پہ سورہ اعلیٰ میں اللہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے، جو ہم چاہیں کہ آپ کو یاد رہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس قرآن مجید لے کر کے آتے تو اللہ کے پیغمبر خاموشی سے غور سے ان آیات کو سنتے، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ان کو جاری کر دیتے، سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا نا کہ یہ بھول جائے وہ بھول جائے گا، جو رب چاہے گا کہ یہاں میرا بندہ میرا پیغمبر میرے لاڈلے رسول بات بھول جائے وہ بھول جائے گا۔ میں اس کی دو مثالیں دے کے انشاءاللہ ہم جلدی بات کو آگے چلائیں گے۔ ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پورا مہینہ قیام کیا رمضان کا، کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا، لیکن میں جب بتانے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ دو ساتھی آپس میں لڑ رہے، میں نے ان کی صلح کروانے لگ پڑا، چھڑوانے لگ پڑا، وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب اللہ چاہتے تو دوبارہ وہی آ سکتی تھی، اللہ چاہتے تو وہ بات کیسے بول سکتی تھی اللہ کے پیغمبر کو؟ اللہ کہہ رہے الا ما شاء اللہ، جو رب نے یاد دلوانا ہے وہ یاد رہے گا، جو بات رب نے بھلوانی ہے اے پیغمبر وہ بھول ہی جائے گی، وہ آپ جس طرح مرضی کر لیں وہ بات آپ کو بھول ہی جائے گی۔ اور اس کی دوسری مثال یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھائی جہری، اور اللہ کے پیغمبر تسلسل سے پڑھتے پڑھتے درمیان سے ایک آیت بھول گئے، اللہ کے پیغمبر درمیان سے ایک آیت بھول گئے، کہتے میں نے ڈرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کر کے کہا اللہ کے پیغمبر کیا وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ اب یہ انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کا، یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، نہیں کہا اللہ کے پیغمبر ایک آیت پہلے ہم پڑھا کرتے تھے اب وہ منسوخ ہو گئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تو کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی انسان ہوں، جیسے تم کوئی بات بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر ہم آپ کو یاد کروائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو رب چاہے گا وہ بات آپ کو بھول ہی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ یہ بات میرے پیغمبر کو بھول جائے وہ بات بھول گئے اللہ کے پیغمبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذوالیدین والا بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے ظہر یا عصر کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دی، اب پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ، لیکن کسی نے بات نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی جن کے ساتھ بے تکلفی تھی اللہ کے پیغمبر کی، وہ آگے بڑھے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا اکثرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، تو کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سے پوچھا، سیدنا عمر سے پوچھا کہ کیا واقعہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ آپ سے بتایا گیا بالکل آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، سجدہ سہو کیا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے پیغمبر آپ نہیں بھولیں گے، یہ رب کا فیصلہ ہے، الا ما شاء اللہ، میرا رب جہاں بلانا چاہے۔ اور یہ اس جگہ پہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور پیغمبر دو عالم کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے پاس جو اتھارٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کہتے ہیں آپ جو بات جہری طور پہ کرتے ہیں اے پیغمبر وہ رب وہ بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور جو آپ بات مخفی رکھتے ہیں اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید میں کئی جگہ مقامات کے اوپر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی، اے پیغمبر وہ اللہ ہر اس بات کو بھی جانتے ہیں جو آپ جہری طور پہ کرتے ہیں، ہر اس بات کو بھی جانتے ہیں جو آپ مخفی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی سیدنا زید کے ساتھ کی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سیدہ زینب کے ساتھ شادی کریں، اب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سیدہ زینب کے ساتھ شادی کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کے، جو کہ حالانکہ منہ بولے بیٹے تھے، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، لیکن ابھی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اے پیغمبر آپ کو ناگوار گزرا ہے، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ جانتا ہے جو بات آپ جہری آپ سامنے لوگوں کے کر دیں یا آپ بات مخفی رکھیں وہ اللہ اس بات کو جانتا ہے۔